چونکہ آپ بھی سینٹ میں ادروائز بھی سیاست میں ایک انڈیپینڈنٹ اپینین رکھتے ہیں، یہ سینٹ میں جو آزاد گروپ ہے یہ کل کچھ زیادہ آزاد نہیں ہو گیا؟ یہ کیسے اور کیوں ممکن ہوا کہ قرارداد ان کی پاس ہو گئی کہ 8 فروری کے الیکشن ملتوی کیے جائیں؟ دال میں کچھ تو کالا ہے. دیکھیے، ایک تو 14 سینیٹرز اس وقت ہاؤس میں موجود تھے، جن میں سے ایک نے مخالفت کی، 2 کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یس کی آواز نہیں لگائی، اور 12 لوگوں نے وہ کثرت رائے سے منظور کی. تو اب یہ 12 لوگوں کی جو قرارداد ہے، اس کو چیئرمین سینٹ نے بھی پیش کرنے کی اجازت دی باہر طور. اس کی کوئی وہ ایک نان بائنڈنگ قرارداد ہے. قراردادیں ایسی بہت سی پاس ہوتی رہتی ہیں، اور کسی بھی ادارے پر جن کے بارے میں وہ قراردادیں پاس کی جائیں، وہ ان کے اوپر عمل کرنا اس کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہوتا. تو نان بائنڈنگ نیچر ہے، اور جن حضرات نے اس کو پیش کیا ان کی ایک نسبت ہے، ایک تاریخ ہے جو پچھلے 4-5 سالوں سے جس کے اوپر وہ عمل کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے عین مطابق اخذ تو یہی کیا جاتا ہے کہ جب تک انہیں کوئی اشارہ نہ ہو تو وہ پھر آگے نہیں بڑھتے. تو واقعی کوئی اشارہ تھا کہیں نہ کہیں؟ اب یہ ہمارے لیے ایک بڑا سوال بن گیا ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانونی حیثیت نہیں ہے، آئینی حیثیت نہیں ہے. ای سی پی کے اوپر اس پر عمل کرنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے پیش کیا جانا اس گروپ کی جانب سے، اور پھر پاس بھی ہو جانا، ہاں، تو وہ ایک توجہ طلب ضرور ہے کہ اس نے ہمارے ذہنوں میں سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، کیا وہ الیکشنز نہیں چاہتے؟ کیونکہ ان لوگوں کی جو نسبت ہے ماضی میں، وہ ایک بہت اسٹرانگ ایفیلیشن ہے ان کی، اور اس حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مراحل ہم کراس کر چکے ہیں. جی جی جی، ملک الیکشنوں کی طرف جا رہا ہے. اب پتھر پہ لکیر والی بات لکیر ہے وہ. پھر آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ، وہاں پر بھی انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں بات کی کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے. تو اب یہ پھر کور کمانڈر کے اجلاس میں باقاعدہ کہا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کی تمام مطلوبہ جو ضروریات ہیں پوری کریں گے، تعاون کریں گے مطلوبہ. بالکل. تو اس کے بعد اس طرح کی لوگوں کی جانب سے یہ قرارداد آ جائے نا، وہ کان تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کہ یہ کہیں بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. چلیں، دال میں کالا بھی ہے اور کان بھی کھڑے ہو گئے، لیکن جو بڑی مین سٹریم سیاسی جماعتوں کا ریئیکشن آیا، پی ٹی آئی نے واضح طور پر کہا، سازش قرار دیا، پیپلز پارٹی نے اس کو رد کیا، نون لیگ نے رد کیا، اور بلاول بھٹو زرداری تو آج کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، 8 فروری کے الیکشن ضرور ہوں گے. جب ان سیاسی جماعتوں کی ڈٹرمنیشن آئی تو آپ کیا سمجھتے؟ اب تو پکے ہو گئے نا الیکشن؟ انشاءاللہ الیکشنز پکے ہیں. یہ کچھ جماعتوں کی جانب سے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام کی جانب سے متواتر کچھ خیالات کا اظہار ہو رہا ہے، کبھی سرد موسم کا، کبھی انہوں نے کہا کہ معیشت، اور پھر الیکشن، پھر ان کی سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے، وہ کافی حد تک سیکیورٹی والے معاملے میں تو بات ٹھیک ہے ان کی. یعنی بنیاد جو ان تحفظات کی ہے وہ بنیاد درست ہے تحفظات کی، سیکیورٹی کے حوالے سے. مولانا صاحب کے اوپر 4 خودکش حملے ہو چکے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر ہو چکا ہے، حیدری صاحب کے اوپر ہو چکا ہے. تو وہ ان کی کنسرن تو جائز ہے، لیکن ہم پاکستان کا اگر ماضی دیکھیں تو اس میں 2013 کے جو الیکشن تھے، 2008 کے جو الیکشن تھے، اس میں حالات اس سے کہیں زیادہ خراب تھے. شہید بی بی کا 2008 میں حادثہ ہوا، 2013 میں جو الیکشنز تھے، جو اے این پی جن مراحل سے گزری، تو وہ کیمپین کی اجازت نہیں تھی جماعتوں کو، ایم کے ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی. اور راجہ صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی میں بلاول صاحب کے ساتھ تھا، اور ہم بڑی مشکلوں سے ہم پشاور پہنچے. ہمیں خیبر پختونخوا داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا اس وقت، اور جب ہم پشاور پہنچے تو گھر کے اندر انہیں گھر سے باہر 2 دن پشاور میں انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا کہ جی فلانی گاڑی پہنچ گئی ہے، اس کے اندر اتنے خودکش بمبار آ گئے ہیں. تو سیکیورٹی کے حالات اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے. تو وہ ایک بنیاد نہیں ہے الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی. الیکشنز ہمیں اس لیے چاہیے کہ ملک کے جو نظام ہے، جو فورن انویسٹمنٹس ہیں، جو پرائیویٹائزیشن ہے، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ سب کا، گلف کنٹریز کا، دیگر کا، کہ ایک حکومت ہو جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہو، 4-5 سال ہو، تو اس سے ہم امریکہ ادھر دیکھ رہا ہے، پورا یورپ دیکھ رہا ہے، گلف بھی آپ نے خود ایگزامپل دی. تو کیا
ہوپ فلی الیکشن ہوں گے, پتھر پہ لکیر ہے اور رہے گی, تو پھر الیکشن کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے ملک میں. معیشت کی بات کر رہا ہوں, مہنگائی کی بات کر رہا ہوں, روزگار کی بات کر رہا ہوں, استحکام کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں پراچا صاحب جڑی ہیں سیاسی استحکام سے. 2018 کے الیکشن, 2013 کے الیکشن ڈے کے پولنگ ڈے کے بعد متنازع ہوئے. 2024 کے الیکشنوں پہ پہلے سے سوالات اٹھ چکے ہیں, اور یہ جو کانٹروورسیز ہیں اگر ان کو ای سی پی نے ایڈریس نہ کیا, سپریم کورٹ نے ایڈریس نہ کیا. کون سی کانٹروورسی؟ جس طرح کہ مختلف ایک اسپیشلی ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے کیمپین کرنے کی. پھر جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ نون, اس کے لیے واضح طور پہ ایک ماحول, ایک راستہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مسلم پنجاب ہو, اسلام آباد ہو, وہاں پر مسلم لیگ نون کو ایک فیور دینے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ جو کنسرنز ہیں جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوں گی, اور اگر الیکشن اسی طرح کنٹروورشل ہوا تو پھر الیکشن کے بعد مجھے تو اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی.